السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ پرسوں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا۔ اتوار کے روز سپر ہائی وے پر 3 خواجہ سراؤں کی لاشیں ملی تھیں جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس اس مسئلے میں بھی مصروف عمل ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے، اس کا سراغ لگایا جائے کہ قتل کیوں۔ اس واقعے کا وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا، اس کے بعد وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے بھی نوٹس لیا اور آئی جی سندھ کے احکامات پر ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جو کہ اس تمام معاملے کو دیکھے گی۔ مقدمہ درج ہو گیا میمن گوٹ تھانے میں۔ خواجہ سراؤں کے گرو جو ہیں ظفر کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا، اور مقدمہ درج ہونے کے بعد اس کیس کو اب ہائی پروفائل کیس کی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد جو ہے اسپتال میں خواجہ سرا پہنچ گئے تھے، ان کی تنظیم جو ہے جیا نام کی وہ پہنچ گئی تھی جس کی سربراہ بندیا رانی ہے۔ انہوں نے وہاں اسپتال میں بھی مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پریس کانفرنس کریں گے تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کیا جا سکے کہ ان کے ملزمان پکڑے جائیں اور اس طریقے کے واقعات آگے نہ ہوں، لیکن پریس کانفرنس کسی وجہ سے نہ ہو سکی۔ ان واقعات کے اوپر ان کو قتل کس نے کیا، پولیس چکرا کر رہ گئی ہے، لیکن یقیناً میمن گوٹ پولیس کے جو انٹیلیجنس افسران ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا ہوا۔ 3 یہاں سے ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اور تینوں کو ایک ایک گولی لگی ہوئی ہے۔ بظاہری طور پہ 2 افراد کو سینے میں گولی ماری گئی ہے اور ایک افراد کو سر میں گولی ماری گئی ہے۔ ان کا جو ساتھ سامان تھا اس میں سے ان کی کوئی آئیڈینٹی کی چیز، شناختی کارڈ یا اس طرح کی کوئی شناختی علامت فی الوقت نہیں مل پائی ہے، نہ ہی ان کے فون وغیرہ یہاں سے برآمد ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ طارق جو پولیس سرجن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تینوں کو 1 سے زائد گولیاں ماری گئیں، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ لاشیں ورثاء کے حوالے بھی کر دی گئی ہیں۔ اصل اندرونی کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ میمن گوٹ کا علاقہ واحد ایسا علاقہ ہے جہاں پر بڑی تعداد میں فارم ہاؤس قائم ہے۔ یہ فارم ہاؤسز جو ہیں یہاں پر ان میں سے تقریباً جو ہے 62 شخصیات کے فارم ہاؤس ہے جہاں جمعے سے لے کر اتوار تک ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، اور پہلے تو ان ڈانس پارٹیوں میں کپلز ہوتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں ہوتے تھے، لیکن تقریباً کوئی 1-1.25 سال سے ان میں ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کی بھی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہیں ڈانس پارٹی میں یہ ٹرانسجینڈرز جو تھے وہ شریک تھے، اور اس کے بعد وہیں کہیں جو ان کے ساتھ جو کوئی قاتل ہوں گے ان کے ساتھ وہاں پر کوئی تلخ کلامی ہوئی ہوگی، اس کے بعد وہ ان کو یہاں روڈ تک اپنے ساتھ لائے ہوں گے، کیونکہ پیدل وہ آ نہیں سکتے جس جگہ وہ لاشیں ملی ہیں، تو اپنی گاڑیوں میں ان کے ساتھ آئے ہوں گے اور وہیں انہوں نے گولیاں مار کر انہیں قتل کیا اور اپنی جگہ سے فرار ہو گئے۔ اب مزید جو کہانی ہے، اگر ٹرانسجینڈرز کی بات کی جائے تو رواں سال کے اندر پاکستان میں بڑے پیمانے پر ان کے قتل ہوئے۔ ریکارڈز کے مطابق میرے پاس جو ریکارڈ ہے، سندھ میں 2022 سے لے کے تاحال اب تک 56 ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ قتل ہو چکے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو صوبے میں درجنوں جو ہیں قتل ہوئے ہیں، یعنی 2009 کے بعد کی مدت میں 122 یا 157 کا جو ہے فگر آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تازہ مثال ہے، لیکن اس کا حل ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے خواجہ سراؤں کو قتل کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی نوٹس لیا، سب نے نوٹس لیا، 3 قتل ہوئے۔ اب خصوصی ٹیم بنی ہے، دیکھتے ہیں یہ خصوصی ٹیم کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی
ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.